فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فوسوس لهما الشیطان پس وسوسہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، وسوسے ڈالنا، دل کے اندر بہلانے پھسلانے کے لیے باتیں کرنا، لہما ان دونوں کے لیے، بہکایا، وسوسے ڈالے، دل کے اندر باتیں ڈالی، لہما لام کے لیے، ہما دونوں، آدم اور حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسے ڈالے، باتیں ڈالی، الشیطان شیطان نے، لیبدی لہما باب افعال سے ہے، ابدا یبدی ابداءً، ابدا یبدی ظاہر کر دینا، کہ ظاہر کر دے، لہما لام کے لیے، ہما ان دونوں کے لیے، ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے، ما وریا، ما جو، وریا اصل میں کلمہ ہے ورا یروی، وراتن، یہاں پہ وریا مجہول آ گیا ہے۔ وریا کہتے ہیں جو چیز چھپا لی گئی ہے، وہ جو چھپائی ہوئی چیزیں تھیں ان کی اللہ نے وہ ان پہ ظاہر کر ہو جائیں، انہما ان سے، ہما ان سے، ما وریا انہما جو ان دونوں سے چھپائی ہوئی چیزیں تھیں وہ ان پہ ظاہر ہو جائیں، من سے، سواتہما سین واو الف سے یہ کلمہ نکلے گا، سواتہما دونوں سے، سوات کہتے ہیں سطر کو، وہ حصے جو ڈھانپ لینے چاہیے، جن کا ڈھانپنا اللہ نے لازم قرار دیا ہوا ہے، اور اس وقت آدم اور حوا کے وہ حصے ڈھانپے ہوئے تھے اللہ نے، ایک دوسرے پہ ظاہر نہیں تھے، جنہیں ہم آج شرمگاہیں کہتے ہیں، اور اللہ نے تو ہمیں بتا دیا اپنے رسول کے ذریعے، مرد ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ اس کا سطر ہے، یہ پورا ڈھانپ کے رکھے، گویا اتنا حصہ ڈھانپا ہی ہوا تھا پہلے بھی، تو وہ ان پہ ظاہر کر دے، یہ خواہش تھی شیطان کی۔ ما وریا انہما جو ان سے چھپا دیا گیا تھا دونوں سے، من سواتہما ان کی شرمگاہوں میں سے، وقالا، اور عورت تو پوری کی پوری سطر ہے، یہ غیر مرد کے سامنے نہیں جا سکتی، وقالا اور کہا، ما نہاکما، ما یہاں نافیہ ہے، نہیں، نہاکما کیا میں نے منع کیا تھا، نہاکما تمہیں منع نہیں کیا تھا، ربکما رب پالنہاکما تمہارے مالک آقا شہنشاہ نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، ان ہذہ شجرہ، ان سے، ہذہ اس سے، شجرہ اس درخت سے تمہیں کیا منع نہیں کیا تھا، الا ان تکونا ملکین، یہ نہیں، وما نہاکما جو تم منع کر دیے گئے ہو، ربکما تمہارے رب کی طرف سے، جو تمہارے رب نے منع کر دیا ہے، ان ہذہ شجرہ تھا، اس درخت کے قریب جانے سے جو منع کر دیا ہے وہ اس لیے کر دیا گیا تھا، الا ان کے سوائے اس کے ان تکونا، تکون کا مطلب ہونا، تکونا تم دونوں ہو جو، اس لیے منع کر دیا گیا تھا کہ تم دونوں ہو جاؤ ملکین، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ملکین دونوں فرشتے، کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ، او تکونا، او یا تکونا تم دونوں ہو جاؤ، من الخالدین، خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے کو، خالدین
ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے اندر تمہارا بھی شمار ہو جائے، تم فرشتے بن جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ۔ یہ جو ہمیشگی کی خواہش ہے یہیں سے وہ رستہ بناتا ہے۔ خاص بننے کی خواہش دے کر ہی شیطان اپنے اللہ کی راہ سے ہٹاتا ہے۔ یہی انہوں نے ہمارے ماں باپ سے بھی کیا اور یہی آج بھی وہ استعمال کرتا ہے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا، پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپا دی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دی جائیں، ان کے سامنے ظاہر کر دی جائیں۔ اس نے ان سے کہا، وقال، یہ شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا، ما نہاکما ربکما، جس چیز سے تمہیں منع کیا ہے، جس چیز سے منع کیا ہے تمہارے رب نے، ان ھذی الشجرۃ، جو وہ اس لیے ہے، الا ان تکونا، جو درخت سے تمہیں روکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان تکونا، کہ تم دونوں ہو جاؤ، کہیں تم دونوں نہ ہو جاؤ ملکین، فرشتے نہ بن جاؤ، یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نصیب نہ ہو جائے، ہمیشہ کی زندگی تمہیں حاصل نہ ہو جائے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام